ورې پیژندم ورې پیژندم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت میں کاکاسے میں موجود اور جناب معصوم اوزنور کے سلسلے میں ایک گرینڈ جرگہ جو ہے وہ ہم نے آج ارینج کیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے جتنے بھی سادات ہیں ان میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں تو ان سے تھوڑی بات کروں گا، کیونکہ میٹنگ کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے اور اب یہاں سے ہم موو کریں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑی میں بات کروں گا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو. السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں اور آپ کیا بات کریں گے؟ السلام علیکم. میرا نام آفتاب شجاع ہے اور سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے جتنے بھی معززین کا خیل صاحبان ہیں، جو دوسرے قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو گرینڈ جرگہ کا انعقاد ہوا ہے، جو اتنے فساق طریقے سے جو قتل ہوا ہے ہمارے حضنور بیٹی کا، ان کے لیے انصاف کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ادھر ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے دور دراز علاقوں سے لوگ انہوں نے شمولیت ادھر شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، شمولیت کر رہے ہیں. ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے. اور 2 بجے ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، ادھر کاکا صاحب کے سینٹرل ایریا میں ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم پھر جائیں گے لاویکین، جہاں ان کا لوکیشن ہے پیر سچ میگان، محلہ پیر سچ میگان میں. پھر وہاں ہم جائیں گے کاکا صاحب کے مقام پہ. ہمارا گورنمنٹ سے یہ جو ہمارا جرگہ کا انعقاد ہوا ہے، اس کا جو فرسٹ ڈیمانڈ ہمارا جو ہے، جو پری اور بیسٹ ڈیمانڈ ہے ہمارا، وہ صرف اور صرف ہے اسپیڈی سوئفٹ ڈیلیوری آف دی جسٹس، اور اس کے متعلق جو ہے خصوصی عدالت کا قیام کرنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مجرمان ہیں ان کا ٹرائل بیس ہونا چاہیے، ڈے ٹو ڈے بیس پہ. جن کا جو ٹرائل ہوگا، ان کی جو سنوائی ہوگی، ہیئرنگز ہوگی، وہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہوگی. اور یہ ہمارا جو پریئر مطالبہ ہے گورنمنٹ سے انشاءاللہ، اور عدلیہ سے بھی. ہمارا جو جتنا بھی معززین جرگہ ہیں ساروں کا یہی ایک اسی پروٹیسٹ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. دوسرا ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جو ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ اور عدلیہ سے، کہ جو ایک تو ہوا اس کا انعقاد ہوا خصوصی عدالت کا، اور دوسرا ہے سریعام پھانسی، پبلک ایگزیکیوشن، جس کو کیپٹل پنشمنٹ کے ضمن میں بھی آتا ہے، تو وہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے سب سے ٹاپ پریورٹی لسٹ مطالبات ہیں ہمارے گورنمنٹ اور عدلیہ سے. شکریہ جی. تھینک یو جی، جزاک اللہ. جناب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا اور کچھ معززین ہمارے مزید کچھ ہمارے مہمان جو آئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اور اکثر لوگ اس پہ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ جی یہ سریعام پھانسی جو ہے یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سریعام پھانسی جو تھی وہ آپ کے والد صاحب، وہ جو ضیاء الحق تھے نا، یہ آپ آرمی کو اپنا والد صاحب مانتے ہیں، تو وہ جو آپ کا باپ تھا نا ضیاء الحق، تو اسے سب سے پہلے پھانسی دی تھی سریعام. اور وہ تھا بیگم پورہ لاہور میں. ایک بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی، اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی. 4 دن کے اندر ان کو ڈھونڈا گیا تھا، ان کو سریعام پھانسی دی گئی تھی، اور سریعام اس کو شام تک لٹکائے رکھا ہے. تو آج کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ جو اپنے جو ایکشنز ہیں اس کو چینج کریں. اور جس طرح آپ نے یہ جو چیف ہے اس کے ایکسٹینشن کے لیے آپ نے 15 منٹ کے اندر بوٹ چاٹ کر آپ نے رولز چینج کیا ہے، اسی طرح میری اس بچی کے رول چینج کرو. اور 15 منٹ کے اندر نہیں تو 15 دن کے اندر اس کے لیے پھانسی کا، سریعام پھانسی کا آرڈر ہونا چاہیے. مزید ساتھیوں کے ساتھ میں بات کروں گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب آپ کا نام؟ میرا نام جی قاسم زادہ ہے. جی قاسم زادہ. قوم کاجی خیل اور کاکا صاحب سے تعلق ہے. تو میں تو سب سے بڑی بات جو آپ کی یہ میڈیا کی وسعت سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت اپنی من پسند فیصلوں کے لیے 1 ہفتے میں قانون سازی کر رہی ہے، اور یہ آج اس بچی کا 8واں دن ہے جو ہمارے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہوا ہے. یہ پورے گاؤں کے ساتھ بلکہ پورے علاقے اور پورے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. اور میں میڈیا کی وسعت سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو مجرم کو ہم نے خود پکڑے تھے، لیکن ایک باشعور، ایک تعلیم یافتہ اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم نے اپنے قانون پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو ڈیلیور کیا ہے. اور ہم حکومت سے وہی ڈیلیوری کی
डिमांड मांगते हैं कि हमने कानून पर एतमाद किया है और आप भी अपने कानून का जो दायरा कार है उसको ज़रा तेज़ करें ताकि इस तरह कोई दोबारा इस तरह के वाक़यात नाम ना हो। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक हफ़्ते में इन्होंने अपने मनपसंद लोगों के लिए कानून बनाया, तो क्यों इसके लिए कानून नहीं बन रहा है? इनका एक हफ़्ता हो गया है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग कहते हैं कि सरेआम फांसी जो है ना ये ह्यूमन राइट्स वाले इस पर, तो मैं कहता हूँ इस तरह की ह्यूमन राइट्स हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब इस तरह के लोग ये ह्यूमन राइट्स वाले इस पर तनकीद करते हैं तो मैं उनको ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मे नहीं आती, ये दहशतगर्दी है, ये सबसे बड़ा अलमनाक वाक़या है। और हम जितना भी हुकूमत से प्रोटेस्ट कर रहे, लग तो नहीं रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह की हमारी हुकूमत है, जिस तरह ये स्लोली चल रही है, तो चाहिए बराए मेहरबानी इस पर ज़रा संजीदगी से सोचें। और जो हमारे असम्बलियों में बैठे लोग हैं उनको मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर ये कल के आपके बच्ची के साथ ही हुआ क्या हो तो आप तो एक हफ़्ते में ना कानून बनाएंगे, और ये एक हफ़्ता हो गया अभी तक कोई कानून नहीं बने। तो मैं दोबारा हुकूमत से प्रोजेक्ट करता हूँ और प्रोसेस करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसके लिए कानून बनाएं। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जनाब मेथरोसा कैमरा अपने इन जो वेल एजुकेटेड और वेल नोन मेरे बच्चे हैं जो काका साहब की औलाद में से हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सारे आपको वेल एजुकेटेड लग रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे भाई मियाँ साहब ने फरमाया कि हमने ये जो लोग थे, ये जो कातिल थे, हमने इनको मौके पर गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा है। तो इन लोगों को आप मजबूर मत करें कि आप कानून साजी नहीं करेंगे, तो इनको मजबूर मत करें आपकी असलहा उठाएं और ये उसी तरह फिर आपके सामने ये दहशतगर्द की हैसियत से आपकी अदालत में खड़े हों। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारी ये जो मुतालबात हैं इस पर गौर किया जाए, और सिर्फ गौर नहीं, एक्शन किया जाए। गौर तो आप बहुत ज़माने से बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई और बंदा कोई भाई बात करना चाहें तो मैं खबर खोल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना तारुफ कराएंगे और कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अजीज़ुद्दीन काका खिल, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं न सिर्फ इस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं बल्कि इस मासूम बच्ची जो ये गमज़दा ख़ानदान की बच्ची है, और शुरू दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि गमज़दा ख़ानदान की बच्ची नहीं है, ये मेरी बच्ची भी है, ये आपकी बच्ची भी है, ये पूरी कौम की बच्ची है। और इसी केस के मैं शुरू दिन से ही इस केस की अभी तक मैं इसकी जो है ना पैरवी कर रहा हूँ, और इसकी एक एक मिनट से अपने आप को मैं अपडेट मैंने रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़, हर एक इन्वेस्टिगेशन, हर बंदे पर मेरी नज़र है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस केस में कोई भी मामूली सी कोताही से इस केस पे फ़र्क पड़ जाए। तो मेरी अपनी जो है ना मुकम्मल यही कोशिश है कि पहले इस केस को जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए, और ये जो दो मुलज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं इनको मंतकी अंजाम पहुँच कर इसको सरेआम फांसी दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरेआम फांसी, तो अक्सर मुझसे मीडिया वाले यही सवाल करते हैं, क्योंकि इस केस के मैं वकील भी हूँ और मैं 15 साल से कानून के शोबे से मुंसलिक भी हूँ, तो और ज़्यादातर मैं प्रैक्टिस भी यही क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मैं कर रहा हूँ। तो यही मुझसे सवाल करते कि क्या आइन और कानून में इस चीज़ की कोई वजाहत है? तो मेरी सिंपल एक ही जवाब होता है कि देखिए, अगर एक मुल्ज़िम को जब मुअज़्ज़ज़ अदालत उसको फांसी की सज़ा सुनाता है तो फांसी घाट में वहाँ पर वो जब मुल्ज़िम ले जाते तो उसको कोई हार नहीं पहनाया जाता, उसको फांसी ही दी जाती है। तो यही फांसी अगर फांसी घाट में दी जाए, बजाय फांसी घाट में सरेआम दी जाए, तो मेरे ख्याल में इस पे जो है ना एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और बेसिकली भी सज़ा का जो कंसेप्ट है ना कानून में, माशरे में, वो इसलिए है कि एक ऐसी इबरतनाक सज़ा हो जिससे माशरा इबरत लेकर खौफ उसमें जहन में पैदा होकर उसके जहनों में ये बात चला जाए कि अगर मैं ये जुर्म करता हूँ तो उसकी मुझे यही सज़ा मिलेगी। और जब उसको यही सज़ा की डर उसके जहन पर होगा तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोबारा उस जुर्म को सरजद कर ले। इसके अलावा चूँकि अगर कोई भी बंदा इस वक्त ये मीडिया देख रहा है और वो उसने इंग्लिश कंट्रीज़ और साथ ही अरब कंट्रीज़ की उसने विज़िट किया हो, वहाँ वो रह चुका हो, या उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात ले ले, तो यकीन माने पूरे यूरोप में इंग्लिश लॉ चल रहा है, वहाँ कोई भी सिंगल वर्ड इस्लामिक लॉ का नहीं है, लेकिन वहाँ क्राइम के रेशो इंतहाई कम है, वहाँ क्राइम न होने के बराबर है। मामूली चोरी डकैती के वारदात हो रहे हैं, और कहीं जाकर एक इस तरह केस, यहाँ तो देखे इस बच्ची के बाद इस नौशहरा में 4-5 केसेस हो गए, और वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता अगर बच्ची की तरफ कोई उठा कर भी देखे तो वो सालों तक वो याद रखते हैं।
اور وہ جو ہے نا بار بار وہاں اویئرنیس اور اس کے علاوہ عدالتوں میں، تو وہاں ایک انگلش لا کا ایک ایسا سسٹمائز قانون ہے کہ وہ وہاں ان کی ذہنوں پر یہ پہلے سے ہے کہ اگر میں یہ جرم کرتا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم عرب کنٹریز کی طرف آ جائیں تو وہاں پر انگلش لا نہیں ہے، وہاں پیور اسلامک لا ہے، تو اب وہاں پر بھی انسانوں کے خوف میں، ایون یہاں پر اگر زمین میں کوئی چیز پڑا ہوتے تو کوئی اس کے ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاتا کہ ابھی شرطہ آ جائے گا اور مجھے گرفتار کر کے میرے ہاتھ کاٹ دے گا۔ تو وہاں پہ دیکھو ایک طرف اگر اسلامک کنٹریز، گلف کنٹریز کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پیور اسلامک لا ہے، اور اگر انگلش کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پیور انگلش لا ہے۔ تو وہاں ان دونوں کنٹریز میں جو ہے نا کرائمز کے ریشو انتہائی کم ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے اپنی طرف، یہاں پر ہمارے دیکھیں انگلش لا بھی ہے اور اسلامک لا بھی ہے۔ اسلامک لا حدود لا کی شکل میں موجود ہے۔ اب حدود قوانین جو ہے اسلامک لا جو ہے وہ ایک یہی وضع کرتی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایک ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی وہ جرم نہ کر لے، اور بحیثیت مسلمان جو ہے نا اس سزا کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، اور ساتھ ہم انگلش لا بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اس بچی کے ساتھ، اس بچی کے بعد اس نوشہرہ میں 4-5 کیسز رپورٹ ہو گئے، تو یہی تو ہمارا دیکھو معاشرہ ہے۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا قانون سازی کرنی پڑے گی۔ میں آپ کی جو ہے نا اس ویڈیو کی وساطت سے بہت سختی کے ساتھ اس حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ بچی جو ہے اور یہ بچے جو ہے یہ نہ میرے بچے ہیں نہ غمزدہ خاندان کے بچے ہیں، یہ پورے قوم کے بچے اور بچیاں ہیں۔ اس کے لیے مجھے چاہے جس حد تک بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا، حکومت یہ سن لے، جہاں تک بھی مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا۔ مجھے اسلام آباد ڈی چوک میں سالوں سال بھوکا رہ کر دھرنا پڑا تو میں دوں گا۔ میں سپریم کورٹ تک اس کیس کی پیروی کروں گا۔ اس بچوں کی حفاظت کے لیے میں ہر ممکن تک میری کوشش ہوگی اور میں کروں گا، میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ حکومت سن لے میری اس بات کو، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ یہ سن لے۔ قانون سازی اس کو کرنا پڑے گی، اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی اگر ایک قانون نہیں ہے اور اس کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے تو اس بچوں کا جو ہے نا قانون سب سے پہلے بننا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہی بچے، کل ہم بچے تھے آج آپ کے سامنے ہے، کل تم بچے تھے آج یہاں اس مقام پر ہو، کل یہی بچے ہوں گے جو اس ملک کے آرمی چیف ہوں گے، اس ملک کے پریزیڈنٹ ہوں گے، اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اس ملک کے چیف جسٹس ہوں گے، اس ملک کے ججز ہوں گے، اس ملک کے نامور قانون دان ہوں گے، اس ملک کے ڈاکٹرز ہوں گے، اس ملک کے معمار ہوں گے، اس ملک کی خدمت کریں گے۔ اور اگر ہمارے آنے والے نسل کو اس طرح خوف اور ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو خاک ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو اس جذبے کے ساتھ میں حکومت کو پھر یہ واضح کرنا چاہوں کہ تمہیں تو قانون تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا، یہ سن لے۔ اور مجھے کوئی بھی نہ خاموش رکھ سکتا ہے اور نہ میں خاموش ہوں گا۔ یہ تمام گورنمنٹ سٹیک اپنے دونوں کان کھول کر سن لے۔ یہ جو ہے نا یہ گرینڈ جرگہ بھی جو آج بلایا گیا ہے یہ اس بات کی عکاسی ہے۔ میں نے تیسرے دن شام کے وقت جب اس غمزدہ خاندان کے حجرے پہ ہم بیٹھے تھے، ہمارے قوم کا خیل بیٹھے تھے، میں نے یہی بات بتائی کہ اصل میں ہمارا امتحان کل کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا دن ایک میت کی جو ہے نا اس کی دعا کے دن ہوتے ہیں، رسم کل کے دن ہوتے ہیں، لیکن اصل امتحان میں نے کہا کہ ہمارے 4ویں دن سے شروع ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ کہ اس کے بعد ابھی تک ہم خاموش نہیں بیٹھے۔ دیکھ لے آج کا خیل قوم دور دور مقامات سے آئے ہوئے ہیں اور اس بات کے لیے، اس بچوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت یہ بات سن لے کہ آپ کو سخت سے سخت قانون سازی کرنا پڑے گی۔ زینب لا میں نے پڑھا ہے، اس میں سزائے موت نہیں ہے۔ ڈیمانڈ یہی تھا ملک کا، ڈیمانڈ یہی تھا قانون کا کہ اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے، لیکن سزائے موت اس میں مقرر نہیں ہوئی۔ تو ابھی جو ہے نا اس کے لیے سزائے موت مقرر کرنا پڑے گا۔ سزائے موت جو پھانسی گھاٹ میں دی جاتی ہے بجائے پھانسی گھاٹ میں کہ وہ سرعام لوگوں کو اکٹھا کر کے دی جائے، جس طرح بہت سارے ہمارے اسلامک کنٹریز میں ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایون انگلش کنٹریز میں ہوتے ہیں دنیا میں۔ کوئی اس طرح بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا اس طرح کوئی حالات آ جائے تو حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ پبلکلی اس کو سزا دیتے ہیں۔ وہ پبلکلی اس لیے سزا ہوتے ہیں تاکہ معاشرہ اس سے سبق سیکھ لے۔ تو یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ ان مینٹل، ان سک مائنڈڈ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو اس قسم گناہونی جرائم میں
اس کے ذہنوں پر سوار ہے اور اس میں مبتلا ہے. تو لہٰذا آپ کی میڈیا کی وساطے سے ایک دفعہ پھر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ بچی جو ہے یہ غمزدہ خاندان کی بچی نہیں ہے, یہ میری بچی ہے, آپ کی بچی ہے, پوری قوم کی بچی ہے. اور اس بچی کے لیے یہ ایک ہماری تحریک ہے, یہ ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے. یہ تحریک ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور میں تو خاموش نہیں ہوں گا, میں تو سپریم کورٹ ہی تک جاؤں گا, میں تو اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. والسلام. تھینک یو جی, جزاک اللہ. جناب میں ایک مختصر سی بات میں کروں گا, وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی ضیاء الحق صاحب کے آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں کہ ان کے زمانے میں ایک بچی اغوا ہوئی تھی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور جب اس کو سریعام لٹکایا گیا تو پھر 11 سال تک ان کی حکومت رہی ہے, لیکن کسی بندے کی بھی اتنی جرت نہ ہو سکی کہ وہ کسی بندے کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. جب اس کا 1988 میں جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پھر آپ لوگوں کے یہ جو سیاستدان ہیں, یہ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے اور میں نے ووٹ دیا ہوا ہے, تو یہ لوگ پھر ان سیاستدانوں کے سائے تلے یہ جتنے بھی یہ دہشت گرد, میں ان کو لفظ استعمال کروں گا, یہ دہشت گرد اکٹھے ہوئے اور پھر میری بچیوں کا اور آپ کی بہنوں کا اور یہ جو لوٹ مار شروع ہوئی یہ پھر اس کے بعد شروع ہوا ہے. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے ایک قانون بنائیں, اور قانون یہ ہو کہ سرے عام پھانسی ہو سرے عام پھانسی ہو, تاکہ لوگوں پہ یہ ایک چیز سوار ہو جائے کہ اگر میں نے اس قسم کی حرکت کی تو میرے ساتھ مجھے سرے عام میں پھانسی ہوں گا, تاکہ اس کا کلا کما کیا جا سکے. نہیں تو مجبوراً لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر اس سے وہی مزدور پشتین اور فلاں پشتین بنیں گے. میں گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ مزید مزدور پشتین بنانے کی کوشش مت کرو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.